قاری محمد طیب قاسمی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجیے اور نیچے دیے گئے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو براہ راست مل سکے۔ وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقضی فی مال ابی بکر کما یقضی فی مال نفسہ، نبی اسلام ابوبکر صدیق عنہ کے مال میں اس طرح تصرف فرماتے تھے جیسے اپنے ذاتی مال میں بندہ تصرف کرتا ہے۔ زید بن اسلم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں اللہ کے راستے میں صدقات پیش کرو، تو عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس کافی مال تھا، میں نے اپنے دل میں سوچا آج میں ابو بکر سے بڑھ جاؤں گا، تو میں اپنے گھر گیا اور میں نے آدھا مال گھر میں رکھا اور آدھا مال آ کے نبی اسلام کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اب وہ مال مقدار میں بہت زیادہ تھا، تو میں دل میں بڑا خوش ہو رہا تھا کہ آج مجھے نیکی میں ابو بکر سے بڑھنے کا موقع مل گیا۔ اتنے میں ابو بکر صدیق کے آگے نبی اسلام نے ان سے پوچھا ابو بکر کتنا مال لے آئے؟ گھر میں جتنا مال تھا ان کا وہ سارا کا سارا لے کے نبی اسلام کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ علامہ اقبال نے اس کو شعر کی زبان میں یوں کہا ہے، امن الناس بر مولائے ماں، وہ جو میرے مولا پر سب سے زیادہ احسان کرنے والا تھا۔ کلیم میں اول ثنائے ماں، فارسی کلام ہے لیکن علامہ اقبال کی سوچ کو سلام کرتا ہوں کہ انہوں نے نبی اسلام کے ساتھ تشبیہ دی طور سینا کو، کہ جس طرح طور سینا پر اللہ کی تجلی پڑی تھی، اے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اوپر تجلیات شان جامع پڑ رہی ہے، آپ بھی طور ہی ہیں اور آپ کا پہلا کلیم سیدنا صدیق اکبر عنہ ہے۔ امن الناس بر مولائے ماں، کلیم اول سینائے ماں، ہمت او کشت ملت راج ابر، اس کی ہمت تو ملت کے لیے بادل کی مانند تھی، جیسے کھیتی کے لیے بادل ہوتے ہیں نا، بارش برستی ہے تو کھیتی بڑھتی ہے، تو امت کی کھیتی کے لیے اس کی ہمت بادل کی مانند تھی۔ ثانی اسلام و غار و بدر و قبر، اس مصرے میں علامہ اقبال نے ان کی 4 فضیلتوں کو ایک جگہ جمع کر دیا ہے، یہ کام کوئی دوسرا نہیں کر سکا۔ ثانی اسلام و غار و بدر و قبر، ایک چھوٹا سا مصرا ہے لیکن اتنی لمبی تاریخ کو انہوں نے کوزے میں بند کر دیا ہے، یہ ہے سمندر کو کوزے میں بند کرنا۔ نبی صاحب نے فرمایا میں نے سب کے احسانات کے بدلے چکا دیے، تو مگر تیرے احسان کا بدلہ قیامت کے دن اللہ چکائے گا۔ تو کسی نے پوچھا کہ قیامت کے دن اللہ بدلہ کیسے چکائے گا؟ تو نبی صاحب نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ابو بکر کی طرف مسکرا کر دیکھیں گے، عام مخلوق کو اللہ تعالیٰ اپنا ویسا دیدار عطا فرمائیں گے اور ابو بکر کی طرف جب دیکھیں گے تو مسکرا کر دیکھیں گے۔ نبی خان فرمایا یتجلی اللہ لعبادہ فی الآخرۃ عامہ، اللہ تعالیٰ قیامت میں لوگوں کے لیے عام تجلی فرمائیں گے، وَيَتَجَلَّى لِأَبِي بَکْرٍ خاصہ، اور ابو بکر کے لیے اللہ خاص تجلی فرمائیں گے۔ وہ خاص تجلی کیا ہوگی؟ ایک ہوتا ہے بندہ کسی کی طرف ایسے کر کے دیکھ لیتا ہے، اپنا چہرہ دکھا دیتا ہے، اور ایک ہوتا ہے بندہ کسی کو مسکرا کر دیکھے۔ تو زینب صدیق وہ خوش نصیب ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مسکرا کر دے۔